تو یہاں پر ہم موجود ہیں مخدوم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت پر۔ یہ بھی ایک بڑی ہی خوبصورت اور متورک زیارت ہے، اور یہاں سے پورا جو سری نگر کی سٹی ہے وہ بالکل صاف دکھائی دیتی ہے۔ بھاری تعداد میں یہاں پر لوگ بھی آتے ہیں اور مخدوم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اس زیارت کا دیدار کرتے ہیں، یہاں پر حاضری دیتے ہیں۔ اس کے گرد و نواح میں بہت بڑا وسیع اور عریض جو ہے یہ بلڈنگ بنائی گئی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہاں پر بڑا قبرستان بھی ہے۔ اندر چلتے ہیں اور میں آپ کو وہاں پر زیارت کے مناظر بھی دکھاؤں گا، اور کوئی اگر ہمیں ملتا ہے تو اس سے آپ کی بات بھی کروائیں گے۔ شیخ حمزہ مختوم کشمیر کے ایک معروف روحانی بزرگ تھے۔ یہ محبوب العالم اور سلطان العارفین کے ناموں سے مشہور ہیں۔ آپ کا سال پیدائش 900 ہجری ہے۔ بمقام تجر جموں کشمیر پیدا ہوئے۔ آپ کا نام حمزہ یعنی شیر رکھا گیا۔ آپ کے والد صاحب کا نام بابا عثمان رینا ہے۔ ان کے والد زینا گیر کے ایک گاؤں تجر میں سکونت کرتے تھے۔ شیخ حمزہ کشمیری کے ایک اور بھائی تھے جن کا نام بابا علی رینا تھا۔ موضوع تجر میں قرآن پاک کی تعلیم حاصل کی، پھر آپ سری نگر چلے آئے اور یہاں قرآن پاک اور دیگر علوم اسلامی حاصل کرتے رہے۔ پھر آپ نے مدرسہ دارالشفا میں داخلہ لیا۔ دارالشفا اس زمانے میں ایک نامور معروف و مشہور دانشگاہ تھی، جہاں نہ صرف علوم ظاہری کا انتظام و انصرام تھا بلکہ روحانی تربیت اور سلوک کے منازل طے کرانے کے نامور مشائخ بھی یہاں موجود تھے۔ آپ نے ان کی زیر تربیت رہ کر نہ صرف قرآن پاک حفظ کیا بلکہ تفسیر، اصول تفسیر، فقہ، علم حدیث اور تمام اسلامی علوم کی تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ ذکر و اذکار میں بھی مشغول ہو گئے۔ 933 ہجری میں مختوب جہانیاں جہاں گشت کے فرزند جلال الدین کشمیر تشریف لائے اور خانقاہ ملک ایٹو میں ٹھہرے تو آپ نے ان کے ہاں 6 مہینے قیام فرمایا۔ یہاں سے رخصت ہوتے وقت سید جلال الدین نے محبوب العالم کو شجرہ مبارکہ اور ارشاد نامہ عنایت فرمانے کے بعد سلسلہ سہروردیہ کی تعلیم پر مامور فرمایا اور تبلیغ دین کرنے کی اجازت مرحمت فرمائی۔ ابتدا میں جناب محبوب العالم شہر خاص مختوم منڈو کلاش پورہ میں اقامت پذیر ہو کر فیوض یزدانی اور انوار باطنی سے طالبان حق کو روشناس کرنے لگے، اور اس کے بعد آپ نے کوہ ماراں کے شمال مشرق کے ایک گوشے سے ایک مسجد شریف موسوم بذاکر مسجد کی بنیاد ڈالی۔ یہاں سے خلق خدا کو روحانی اور دینی تربیت سے روشناس کرنے لگے۔ محبوب العالم کے خلفاء جن میں مختلف حضرات شامل ہیں جیسے بابا داؤد حاکی، بابا ہردی رشی، میر حیدر طولہ مولی، شیخ احمد چاگلی، خواجہ اسحاق قاری۔ اور یہاں پر جو لوگ تھوڑا سا یہاں پہ چڑھائی چڑھ کے پوڑیاں آنی پڑتی ہیں، اور جو لوگ یہاں پر ایزلی نہیں پہنچ سکتے ہیں تو ان کے لیے یہ گنڈولا کا اہتمام یہاں پہ کیا گیا ہے۔ وہ گنڈولا میں بیٹھ کر ایزلی یہاں پر پہنچ سکتے ہیں، اور ویسے ایک اچھی رائڈ بھی اگر کوئی لینا چاہے تو یہاں پر گنڈولا سے بیٹھ کر نیچے جا سکتا ہے اور وہاں سے اوپر بھی آ سکتا ہے۔ خوبصورتی کے لحاظ سے بھی یہ جگہ بہت ہی پیاری ہے، اور روحانیت کے حساب سے بھی اس جگہ کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ یہی وہ گنڈولا ہے کہ جس میں بیٹھ کر مریض یا دیگر لوگ اس زیارت شریف پر بآسانی پہنچ سکتے ہیں۔ محبوب العالم رحمۃ اللہ علیہ نے مختلف مقامات پر مساجد بھی تعمیر کروائیں۔ دیہات کی سیر و سیاحت کے دوران انہوں نے یہ مسجدیں تعمیر کروائی تھیں، جن میں مسجد نادری ہل، مسجد اہم بھنڈا پورہ، مسجد تجر، مسجد گند پورہ، مسجد الوسا، مسجد گرورہ، مسجد ونا گام، مسجد کرشور اور مسجد اوہن مشہور و معروف ہیں۔ محبوب العالم رحمۃ اللہ علیہ نے
24 सफ़र उल मुज़फ़्फ़र 984 हिजरी को रहलत फरमाई। आपको कोहे मारा के जनूबी गोशा में दफन किया गया। ये वो मशहूर व मारूफ़ ज़ियारत है जिसे शेख हमज़ा मखदूम अलैहिर्रहमा की ज़ियारत के नाम से जाना जाता है। इस ज़ियारत से पूरे श्रीनगर शहर को बिल्कुल साफ साफ देखा जा सकता है। तमाम इमारत चमकती धमकती हुई यहाँ से दिखाई देती हैं। इस ज़ियारत की बैक साइड में ये हरी पर्वत का किला है। ये किला भी काफ़ी मशहूर व मारूफ़ है। यहाँ पर भी सय्याह हज़रात का अक्सर आना जाना लगा रहता है। तो आज मैंने आपको मखदूम साहब रहमतुल्लाह अलैह की ज़ियारत का दीदार करवाया और साथ ही साथ इस ज़ियारत के मुतल्लिक जो कुछ जानकारी मेरे पास थी वो आप तक पहुंचाने की कोशिश की। आपको बता दूं कि इस ज़ियारत के मुतल्लिक जितनी भी जानकारी आप तक पहुंचाई गई है, इसमें अगर कोई गलती ग्रामेटिकली या किसी लफ्ज़ की अदायगी या हवालात के हवाले से हो तो उसके लिए मैं माज़रत चाहता हूँ। ज़रूर बताइएगा हमारी ये कोशिश और काविश आपको कैसी लगी।